یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی، الا من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، یعنی کہ جس کے لیے ما سوائے وہ جس کے لیے رحمان نے اجازت دی، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ الحمدللہ، آج ہم پھر ہر ماہ کی طرح 11ویں شریف کی مقدس محفل کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کی یہ محفل 11ویں شریف یہاں ڈائمنڈ ریزورٹ کینمور کلب اسکاٹ لینڈ کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور پچھلے مہینے جو 11ویں شریف کی محفل تھی وہ مانچسٹر لیورپول میں انعقاد پذیر تھی، جو آپ سب نے دیکھی، اور اس سے پچھلے مہینے جو 11ویں شریف تھی وہ لاہور پاکستان کے اندر آپ سب لوگ اس میں شامل ہوئے کم و بیش جن سے۔ تو آج کی 11ویں شریف کی محفل یہاں اسکاٹ لینڈ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سلسلہ نعت شریف، قصیدہ بردہ شریف کے بعد یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی، الا من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو، یعنی کہ جس کے لیے ما سوائے وہ جس کے لیے رحمان نے اجازت دی، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور چونکہ ہم حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کے اندر ہم بیٹھے ہیں، تو اب اس آیت کے اندر ذکر آیا شفاعت کا، کہ شفاعت اسی کی نفع پہنچائے گی جس کو رحمان نے اجازت دی اور جس کے قول سے وہ راضی ہو گیا، اس کی شفاعت جون سی ہے وہ نفع پہنچائے گی، جس کو رحمان اجازت دے دے۔ تو جس کو رحمان اجازت دے دے وہ تو پھر تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضور سید الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سرکار کا ایک قول مبارک مختلف الفاظ کے متن کے ساتھ مختلف کتابوں کے اندر ملتا ہے، اخبار الاخیار شریف، قلائد الجواہر شریف، بہجت الاسرار شریف، اور تفریح الخاطر، خلاصۃ المفاخر، بے شمار کتابوں کے اندر کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں گا جب تک کہ میرے سارے مرید جنت میں نہ چلے جائیں۔ یا آپ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں غالباً تفریح الخاطر کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے عبد القادر، میں تمہارے کسی مرید کو دنیا اور آخرت کی آگ میں نہیں جلاؤں گا، نہ دنیا کی نہ آخرت کی آگ میں نہیں جلاؤں گا۔ اسی طرح آپ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ سرکار فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں گا جب تک کہ میرے سارے مرید جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو آپ سرکار سے پوچھا گیا کہ
صرف وہی آپ کے مرید ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں، یا وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ سے بیعت نہیں کی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہے اور آپ سے عقیدت رکھتی ہیں، تو کیا وہ بھی آپ کے مریدین کے زمرے میں آئیں گی؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، صرف وہ نہیں کہ جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بلکہ جس شخص کے دل میں میری محبت ہوگی وہ بھی میرے مریدین کے ہی زمرے میں آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سرکار کا یہ قول، اور پھر اسی کانٹیکسٹ کے اندر مختلف اولیاء کرام، اولیاء عظام کے واقعات کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی نے کچھ فرمایا، کسی نے کچھ فرمایا، کسی نے کچھ فرمایا، مگر چونکہ ہم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل 11ویں شریف میں بیٹھے ہیں، تو ہم آپ کے حوالے سے، آپ کے فرنٹ سے بات کرتے ہیں۔ تو ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پیر کامل ہے وہ اپنے مریدین کی شفاعت انشاءاللہ کریں گے اور کر سکتے ہیں، اور ان کی شفاعت سے ان کے مریدین کو بخشا جا سکتا ہے اور ان کو جنت عطا فرمائی جا سکتی ہے۔ میرے حضور قبلہ کعبہ حضرت بابا جی سرکار حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو لیکن آج ہم مرشدوں کے مرشد اور پیروں کے پیر، پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی، ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ ہی کے حوالے سے اس بات کو ہم آگے چلاتے ہیں کہ آیا کیا شفاعت جو ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی ایک حدیث میں آیا، اس طرح تو شفاعت کے متعلق درجنوں احادیث ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند بزار شریف اور بے شمار کتابوں میں یہ آئی روایت، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، یہاں تک حتیٰ کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا کہ اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ اے رب بے شک میں راضی ہو گیا، بے شک میں راضی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، جو ایمان والے آپ کی امت میں، ایمان والے کلمہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بخشوائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث پاک سنا رہے ہیں، تو وہ تو نبیوں کے تاجدار ہیں، تو بات آپ حضور غوث اعظم سے آپ نے شروع کی ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے، تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت کریں گے۔ اب آپ اللہ کے ولیوں کے اوپر تو شفاعت جو انسی ہے، اس کو شفاعت کا جو ایک مرتبہ ہے اس کو آپ اللہ کے ولیوں کے اوپر تو نہ آپ کر دیں کہ وہ بھی شفاعت کریں گے جو انسی ہے، تو یہ تو نبی، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تو پھر وہ بھی ہیں جو کہ اللہ کے ولیوں کی تو بات دور کی بات، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، جس نے جو اعمال کیے ہوں گے ان اعمال کے مطابق ہی ان کو ان کی جزا دی جائے گی، کوئی کسی کی اللہ کی بارگاہ میں کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کی بات اللہ کی بارگاہ میں نہیں سنی جائے گی، بس وہاں صرف اور صرف عملوں کے جو ان سے ہیں وہ سارے فیصلے ہوں گے، جس نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو جس نے نہیں ماننا اس نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ، اس نے اللہ کے ولی کی کیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ، اس نے تو نبی کی شفاعت بھی نہیں ماننی، اور جس نے ماننا ہے
تو وہ پھر جب اپنی آنکھوں کو کھولے گا اور احادیث کے اوپر غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی غوث قطب عبدال قلندر یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے کسی مرید کی یا مریدوں کی شفاعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور اللہ کے ولیوں کی شفاعت سے بھی لوگ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے؟ تو یہ تو میں نے ایک حدیث برکت کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ آپ دیکھیں، حدیث ہے مسند احمد کی، اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ میرے رب، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور شہوت پوری کرنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے منع کر دیا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ بس ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، یعنی روزے کی بھی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور قرآن کی بھی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے نہیں ماننا اس نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بھی نہیں ماننا۔ مگر اگر قرآن جو ہے، قرآن تو جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کے لیے قرآن نازل ہوا، جن کی امت کے لیے قرآن نازل ہوا، تو اگر قرآن شفاعت کر سکتا ہے اور روزہ شفاعت کر سکتا ہے تو پھر اور لوگ بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تو اگر ایک عام نیک آدمی کسی کے ایک گنہگار، ایک بدکار اور ایک گنہگار، اس کے صرف پانی پلانے سے وہ ایک عام نیک آدمی اللہ کی بارگاہ میں ایک بدکار کے لیے جب شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت سے وہ بدکار جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو کیا جب کوئی اللہ کا ولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو یہ تو پھر بے شمار آیات ہیں قرآن کے اندر اولیاء اللہ کی شان کے اندر۔ تو جب اللہ کا ولی دعا کرے گا، اللہ کا ولی کہے گا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، میرا مرید ہے، میری محبت میں مجھ سے بیعت ہوا تھا، اس لیے کہ میں اس کو تیرا ذکر اور تیرے رسول کا راستہ دکھاؤں گا، یا اللہ اس کو بخش دے۔ تو اگر ایک عام نیک آدمی کے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یعنی ایک عام نیک آدمی ایک بدکار کے لیے دعا کرے گا اور اس کو بخش دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے فرشتے لے جا چکے ہوں گے، تو کیا ایک اللہ کا ولی جب اپنے مرید کے لیے کہے گا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، تو کیا اس کو نہیں بخشا جائے گا؟ اللہ کا ولی تو اللہ کا دوست ہے، ولی اللہ تو اللہ کا دوست ہے، دوست تو دوست کی بات کو ٹالتا ہی نہیں ہے، دوست تو دوست کی بات کو ٹالتا ہی نہیں، جب اس کو بخش دیا جائے گا تو پھر جب ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں سے ولایت کے سمندر بہتے ہیں، جب وہ شفاعت کریں گے کسی مرید کی کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، یہ تیرے اس بندے سے محبت کرتا تھا، اس نے تو کہا نا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، بدکار کو بخش دیا جائے گا۔ تو وہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو حضور غوث پاک کے مرید ہیں یا ولیوں کے مرید ہیں، اولیاء اللہ کے نیک کامل اللہ کے بندوں کے، جب وہ اللہ کو کہیں گے کہ یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کو بخش دے، تو اگر وہاں بدکار بخشا جا سکتا ہے پانی پلا کر، تو پھر کیا یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے؟ یہ لوگ بھی انشاءاللہ بخشے جائیں گے۔ ایک اور حدیث سنیں آپ، اچھا راوی اس کے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تمام بچہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، جب اس کے ماں باپ کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اے نا تمام بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے،
اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر لے، پھر وہ اپنے ماں باپ کو گھسیٹتا ہوا لائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نہ تمام بچے، جو بچے مکمل بھی نہ ہو سکے، وہ بچے جو ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، حضرت علی، اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ شریف۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید پڑھا اور حفظ کیا، جس نے قرآن پڑھا اور حفظ کیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے گا جو دوزخ کے مستحق ہو چکی ہوں گے۔ یعنی جس بندے نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ کیا، جس بندے نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس حافظ قرآن کو، اس کو تو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اس کو اس کے گھر والے، اس کے رشتہ داروں میں سے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ 10 ایسے لوگوں کو بخشوا لو جو دوزخ کے مستحق ہو چکی ہیں، جو دوزخی ہیں، جو جہنمی ہیں۔ 10 ایسے جہنمی، 10 ایسے دوزخی جو دوزخ کے مستحق ہو چکی ہیں، اپنے رشتہ داروں میں سے جو 10 ظاہر ہے جو جنتی ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ان کو وہ تو جا ہی رہے ہیں جنت میں، تو جو دوزخی ہیں اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو کہے گا کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے جو 10 دوزخی یا جہنمی ہیں ان کو بخشوا لو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یا اللہ کا ولی، جب اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا کہ یا اللہ یہ میرے مرید ہیں، ان کو بخش دے، تو کیا ان کو نہیں بخشا جائے گا؟ اگر ایک حافظ قرآن کی شفاعت سے 10 جہنمی بخش دیے جائیں گے، اگر ایک نیک آدمی کی شفاعت سے، جس کو اس بدکار نے پانی پلایا تھا، جو حدیث پہلے میں نے بیان کی، وہ بدکار بخش دیا جائے گا، بدکار، حدیث میں بدکار ہے، بدکار بخش دیا جائے گا، تو کیا یہ جو جب ایک اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا جون سے، تو حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے جس کے 2 کم سن بچے پیش رو ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ بی بی عائشہ نے کہا، اور جس کا آپ کی امت میں سے 1 کم سن بچہ پیش رو، آپ نے فرمایا جس کا 1 کم سن بچہ پیش رو، پہلے وہ وفات پا گیا، چلا گیا، تو حضور نے فرمایا خیر کی توفیق یافتہ، حضرت عائشہ نے کہا، اور جس کا آپ کی امت میں سے کوئی کم سن بچہ پیش رو نہ ہو، تو آپ نے فرمایا تو میں اپنی امت کا پیش رو ہوں، میرے فراق سے بڑھ کر ان کے لیے کون سی مصیبت ہے۔ یعنی ایک وہ بچے جو پہلے چلے گئے دنیا سے، یا وہ بچہ جو ناتمام تھا، جو مکمل ہی نہیں ہوا تھا، وہ اللہ سے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ اللہ سے جھگڑا کرے گا اور اللہ سے کہے گا، تو اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو جون سے جنت میں داخل کر لے۔ تو جب کوئی اللہ کا ولی، وہ تو ایک بچہ تھا جس کے لیے، بچوں کے لیے جو احادیث میں نے آپ کو سنائی، تو جب ایک اللہ کا ولی، اللہ کا دوست اس کی بارگاہ میں درخواست کرے گا، اور جب دوستوں کا دوست اور دوستوں کا سردار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب درخواست کریں گے، تو اس وقت وہ درخواست قبول نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ درخواست قبول ہوگی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، المجمل کبیر کے اندر یہ، اور مجمع زوائد کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگوں کو
میری امت کے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں پر عذاب دیا جائے گا، میری امت کے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں پر عذاب دیا جائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے۔ اچھا، اب دوزخ میں تو مشرکین بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں پر عذاب دیا جائے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے۔ وہ دوزخ میں عذاب دیا جا رہا ہوگا حضور کی امت میں سے کچھ لوگوں کو، اور وہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب دوزخ کے اندر تو کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، تو مشرکین ان حضور کی جو امت کے لوگ جو دوزخ میں جل رہے ہوں گے یا دوزخ میں ہوں گے، ان کو جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، ان کا مذاق اڑائیں گے، یعنی ان کو آر دلائیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ تم نے جو نبی کی، اپنے نبی کی تصدیق کی تھی اور ایمان لائے تھے، تو اس نے تمہیں کیا نفع دیا؟ یعنی دوزخ کے اندر کافر حضور کی امت میں سے، حضور کی امت کے لوگوں کو کہیں گے کہ تم تو حضور کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، نبیوں کے تاجدار کا تم نے کلمہ پڑھا تھا، تم دوزخ کے اندر۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھیں بھائی وہ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہر جس نے جو گناہ کرنے ہیں اس کی وجہ سے دوزخ میں جو بھی اعمال ہیں، تو وہ ان ایمان والوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کو آر دلائیں گے، یعنی مذاق اڑائیں گے ان کا، اور انہیں کہیں گے کہ بھئی تم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے تو اپنے نبی کی تصدیق کی تھی، ان کے اوپر ایمان لائے تھے، تو تمہیں ان کی تصدیق کرنے اور ایمان لانے، کلمہ پڑھنے کا کوئی نفع نہیں ہوا، تم بھی ہمارے ساتھ، یعنی تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں جل رہے ہو، تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں سڑ رہے ہو۔ وہ ان کو آر دلائیں گے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، شاید آپ نے یہ حدیث پہلے سنی ہو، نہ سنی ہو، پڑھی ہو، نہ پڑھی ہو، مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ مشرکین آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے یا مذاق اڑائیں گے ایمان والوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کا، کہ تم نے تو نبی پاک سے، تم نے تو نبیوں کے سردار کی، اپنے نبی کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، تو تمہاری تصدیق کرنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تمہارے ایمان لانے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں جل رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں سے کسی واحد کو نہیں چھوڑے گا، سب کو دوزخ سے نکال دے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بسا اوقات کافر یہ تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، اس نبی کا کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہوتا، اس نبی کی تصدیق انہوں نے بھی کی ہوتی، تو آج ان کی بھی دوزخ میں کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا، کوئی بخشمانے والا ہوتا ان کو جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی مشرکین کے آر دلانے اور شرم دلانے کے اوپر، ان مشرکین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو بخش رہا ہوگا۔ تو جب کوئی اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا یا سجدہ ریز ہو جائے گا، تو کیا اس وقت ان کے مریدوں کو نہیں بخشا جائے گا؟ ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی؟ روزہ بخشوائے گا، قرآن بخشوائے گا، رفیق سفر بخشوائے گا۔ وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، رفیق سفر میں تمہارے ساتھ، جو تمہارا رفیق تھا، جو تمہارے ساتھ سفر کرنے والا تھا، وہ تمہیں بخشوائے گا۔ بھلے وہ ایک نیک آدمی تھا، وہ بخشوائے گا کہ یا اللہ اس بدکار نے مجھے پانی پلایا تھا سفر کے اندر، جب میں پیاس سے نڈھال تھا، جب میں پیاس سے مر رہا تھا، میں پیاس سے بلک رہا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس کو مجھے ہبا کر دے۔ دوزخ میں اس کو فرشتے لے جاتے ہوئے اللہ حکم فرمائے گا کہ میں نے اس کو دے دیا، یہ بدکار، یہ گناہ گار، میں نے اس کو دے دیا، یہ دوزخی تھا، یہ دوزخ میں جا رہا، دے دو، یہ اس نے ایک نیک آدمی کو پانی پلایا تھا۔
تو جہاں سے نیکیوں کے سمندر آگے نکلتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کو نیک بناتے ہیں، اللہ کے ولی غوث قطب ابدال قلندر غوث اعظم دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، کیا ان کی شفاعت کے پر لوگ نہیں بخشے جائیں گے؟ لازماً۔ اب بھی اگر کسی کو عقل نہ آئے تو یہ اس کا نصیب ہے۔ اس طرح کی احادیث تو درجنوں احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کیا بات کرنی، انہوں نے تو پھر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ان گنت بے شمار دنیا کو بخشوانا ہے، وہ تو پھر بے شمار احادیث ہیں جو میں نے شروع میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے برکت کے لیے میں نے بیان کی۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی، کسی کی اللہ۔ اچھا، اتنی بعض اوقات تو بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف اتنی آیت بیان کر دیتے ہیں، اگلی بات نہیں بتاتے۔ بولو یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی، اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں۔ دیکھو جی قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اگلی بات کھا جائیں گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دے دی، جس کو رحمان نے اجازت دے دی۔ بھئی اب رحمان وہ جس کو مرضی اجازت دے دیں، وہ جس کو مرضی، وہ میرے حضور قبلہ کعبہ پیر و مرشد عالم علمی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضور داتا گنج بخش خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقش بند خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، وہ پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ اجازت دے دے کہ چلو شفاعت کرو، جس کو بخشوانا ہے بخشواؤ۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں نا الا من اذن لہ الرحمن، ہاں جس کو رحمان اجازت دے گا چلو تم بخشوا لو۔ تو اس نیک آدمی کو بھی تو اللہ نے اجازت دی تھی نا، چلو بخشوا لو اس بدکار کو گناہگار کو، فقط کس سے اس نے اس کو پانی پلایا تھا، پانی پلانے کے اوپر بخش دیا گیا، پانی پلانے کے اوپر۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے قول سے وہ راضی ہو گیا۔ تو یہی تو وہ لوگ ہیں، مبارک لوگ، اللہ کے ولی، قلندر، غوث، قطب، ابدال، ابرار، یہی تو وہ لوگ ہیں، غوث اعظم، نبی، ولی، جن کی شفاعت سے لوگ بخشے جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن بخشوا لے گا 10 بندے، اور وہ 10 بندے اپنے رشتہ داروں میں سے جو دوستی ہوں گے جہنمی ہوں گے۔ ایک کچا بچہ نہ تمام بچہ وہ اپنے ماں باپ کو بخشوائے گا، جو بچے پہلے فوت ہو گئے وہ بخشوا لیں گے اپنے ماں باپ کو، قرآن بخشوائے گا، روزہ بخشوائے گا۔ ایک عام نیک بندہ رفیق سفر بخشوائے گا، رفیق سفر، جی رفیق سفر کا رفیق وہ بخشوائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ان دوستوں کی اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔